مفتی ایسا ابھی خطبہ حج بھی سب نے سنا ترجمے کے ساتھ اس کا سماعت فرمایا، تو میں چاہوں گا کہ اسی سے ایک ربط دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا اور اس کے بعد جو آپ نے جو خطبہ دیا اس میں بھی کچھ اب سنتے ہیں کہ جناب ایک چارٹر بتا دیا کچھ بنیادی اصول، اب ظاہر ہے بڑی تفصیلی ہے کوئی بحث ہے، لیکن کہ مختصر آپ وہ بتا دیں کہ انہوں نے کیا کہا اس اعتبار سے بھی کہ ظاہر ہے ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا ظاہر ہے وہ لفظ مطلب اہم ترین بھی اگر میں کہوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی مناسب لفظ نہیں ہے، مطلب اس سے بڑا لفظ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے اس مقررہ وقت میں حج جیسی عبادت کے دوران کچھ چیزوں کی نصیحت کی ایسے اہم موقع پہ، تو اس کے لیے آپ نے جن چیزوں کو چنا ہوگا تو پھر بہت ہی اہم ہوں گی، اس لیے آپ نے ان چیزوں کو چنا، تو وہ آپ ان میں سے کچھ ہمیں بتائیے گا کہ کیا کہا آپ نے جب حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کتب سیر میں بھی منقول ہے، کتب حدیث کے اندر بھی منقول ہے، ویسے تو ظاہری بات ہے وہ طویل خطبہ ہے اور وقت کی قلت دامن گیر ہے، لیکن ان میں سے میں چند مخصوص پوائنٹ جس پہ سرکاری صاحب السلام نے فوکس فرمایا، ایک تو سرکاری صاحب السلام نے تقوی پہ فوکس فرمایا، دوسرا ربا انٹرسٹ جو ہے، سود کی حرمت جو ہے، اس اس خطبے میں آپ نے یہ ضرور جانا کہ اس پہ بات کریں، سود پہ آپ نے بات کی اور باقاعدہ ممانعت کی، اور سود جو تھا پچھلا جو ہے آپ نے معاف بھی فرمایا، کچھ لوگوں کا معاف کر کے کہا کہ میں شروع کر رہا ہوں تو لہذا باقیوں کے سود بھی جو ہے وہ اس طرح معاف کیے، یعنی اس کو چھوڑو، سود کی یعنی حرمت ایسی ہے، اتنی اس کی شناعت اور قباحت ہے، اور اس خطبے کے علاوہ بھی اس کی شناعت اور قباحت یہ ہے کہ آپ دیکھیں پورے قرآن کے اندر آپ کو کسی جرم کے لیے اس سزا کا بیان نہیں ملے گا جو سزا کا بیان سود والے کے لیے ہوا۔ کیا بیان ہوا؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، جنگ کا اعلان ہے، یعنی ربا وہ جرم ہے کہ پورے قرآن میں صرف اس جرم کے لیے یہ الفاظ آئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ دو ہی چیزوں کے لیے ملتا ہے، قرآن میں صرف ربا کے لیے ہے اور ولی سے عداوت کے لیے بھی یہ لفظ ہے، لیکن وہ حدیث قدسی کے اندر ہے، وہ صحیح بخاری میں ایک ہی چیز کے قرآن میں ایک ہی چیز کے بارے اتنا زیادہ، اور بخاری کی جو حدیث قدسی ہے اس کے اندر ولی کے لیے بھی ہے کہ جو میرے کسی حدیث ولی سے عداوت رکھے تو اس سے بھی میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ اتنا شنی اور کبھی ہے تو اس سے ہمیں اسی طرح بچنا چاہیے، تقوی بھی اختیار کرنا چاہیے۔ باقی جو سرکار عیسیٰ السلام نے جو ارشاد فرمایا، جو اخوت کا جو آپ نے درس دی، اور جو آپ نے یہ فرمایا کہ نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر۔ دنیا آج ریسزم پہ اور کلرز پہ بات کرتی ہے، اس زمانے میں انہوں نے اس زمانے میں فرمایا، اور اسی وجہ سے اس کو مینیفیسٹو بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ منشور ہے، عالمگیر منشور ہے انسانیت کا، ہیومینٹی کی جہاں تک بات ہے، انسانیت کی جو بات ہے، تو انسانیت کے لیے جتنے رہنما اصول ہیں وہ سرکار عیسیٰ السلام نے اس وقت امریکہ جیسے معاشرے میں جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں اس میں بھی کالے گورے کی تفریق سے انہوں نے ابھی کل نجات پائی ہے، ابھی کل کی بات ہے، اور ابھی بھی پوری طرح نہیں پائی، وہ بھی پوری طریقے سے نہیں پائی، بار بار ایشوز آتے رہتے ہیں جو کہ میڈیا کی زینت ہے، وہ 14 سال پہلے کہہ گئے تھے، پہلے فرما گئے، اور جو ہے وہ باقاعدہ وہ اصول بھی سارے وضع فرما گئے اور باقاعدہ آغاز کر کے بھی بتا دیا، اور سرکار عیسیٰ السلام نے اس کے اندر جو یہ باقاعدہ تقوی کی جو بنیاد جو فرمائی نا، فضیلت کی بنیاد کے وہ بھی ارشاد فرما دی کہ فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی۔ وہ جو قرآن کے اندر بھی فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے، زیادہ معزز وہ ہے، زیادہ آنریبل وہ ہے جو تقوی میں آگے ہے۔ دنیا کا معیار بے شک گاڑی کپڑا عزت دولت شہرت ہو، وہاں کا معیار یہ ہے، وہاں کا معیار تقوی ہے۔ تو یہ دو معیار اسلام کے ہیں، ایک علم اور دوسرا تقوی۔ اور بس میں اس سے پہلے کہ داؤدانی صاحب کی طرف جاؤں اختتامی کلمات کے لیے، آپ مختصر آسان الفاظ میں ڈسکرائب کر دیجیے کہ تقوی یعنی کیا؟ تقوی کا اصل مطلب تو ہے اللہ سے ڈرنا۔ اب یہ جو اللہ سے ڈرنا ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کفر و شرک سے بچنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، اور تیسرا جو خواص کی بات ہے، یہ تو باتیں ہیں نا، یہ تو سب کے لیے ہیں، کفر و شرک سے ہر مسلمان نے بچنا ہے، گناہوں سے ہر مسلمان نے بچنا ہے۔ جو اگلا آخری مرلہ جو خواص کہتے ہیں، خص الخواص، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما سوى اللہ سے بچنا، اللہ کے سوا سب سے بچنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا سب سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، یا بچوں کو وقت نہیں دینا، یا دیگر جو آپ کے ذمہ حقوق العباد ہیں ان سے جی چرانا، یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کریں، جو آپ کا قلب ہے یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، وہ ہتھ کم ول تے دل یار ول، دست بکار روح بیار، دنیا کا جو بھی کام کریں، لوگوں کے ساتھ جو بھی آپ تعلقات رکھیں، لیکن آپ کا قلب وہ اللہ کی یاد سے بھرا ہونا چاہیے، اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے معاملات کے اندر بھی اللہ کے حکم کو آپ فراموش نہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جائیں یا حج پہ جائیں تو بولیں یہ عبادت ہے، یہ تو جیسے اللہ نے بتائی ہے ویسے کروں گا، اور جو آپ کی بیع و شراء کا معاملہ ہو، آپ کے کاروبار کا معاملہ ہو، آپ کی ملازمت میں ہو،
جیسے میرا دل چاہے کروں گا. صحیح. اس کے اندر بھی جو اللہ رسول کے احکام ہیں انہیں آپ نے ملحوظ رکھنا ہے. ما سوى اللہ سے بچنے کا مطلب یہ ہے, یعنی تقویٰ کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو آپ کا قلب, اور اپنے معاملات کے اندر بھی آپ اللہ کے احکام کو فراموش نہ کریں. یہ تقویٰ ہے. بالکل.